بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ عزیز طالبات، ہم لوگ میر تقی میر کی غزل جو کہ آپ کی درسی کتاب میں موجود ہے، پہلی غزل، ہم اس کی تشریح کر رہے ہیں۔ امید ہے آپ نے پہلے 2 اشعار کی تشریح یاد کر لی ہوگی اور تیسرے شعر کی تشریح بھی خود سے بہت اچھی طرح سے لکھ اور یاد کر لی ہوگی۔ آج ہم چوتھا شعر اس کا کریں گے۔ بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں، حالت اب اضطراب کی سی ہے۔ بیٹے اس شعر کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہم اسی طرح سے لکھیں گے۔ شعر نمبر 4، شعر لکھنے کے بعد حوالہ شعر لکھیں گے، شاعر کا نام لکھیں گے میر تقی میر، صنف سخن لکھیں گے غزل، اور اگر ہم اس کے مفہوم کو دیکھتے ہیں تو جو محب ہے یعنی محبت کرنے والا محبوب کے دیدار کے بغیر بے قراری اور بے چینی محسوس کرتا ہے اور دیدار کے لیے بار بار محبوب کے در پر جاتا ہے۔ شاعر اصل میں کہنا چاہتا ہے کہ اس کی بے چینی اور بے قراری اب اضطراب اور پریشانی میں بدل چکی ہے، چونکہ ہر ممکن کوشش کے باوجود اسے دیدار نصیب نہیں ہو رہا۔ بیٹے اگر ہم اس کی تشریح کرنا چاہیں تو ہم لکھ سکتے ہیں، اس کی ہم مصرع کے اعتبار سے الگ الگ کریں گے تو عاشق بے چین ہو کر محبوب کے در پر جاتا ہے، مگر اس کی قسمت میں محبوب سے وصال نہیں ہوتا۔ وصال مطلب ملنا۔ اس کی بے قراری کا عالم ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میرے بار بار محبوب کی چوکھٹ پر جانے کے باوجود میرا انتظار ختم ہونے کا نام نہیں لیتا اور میری بے چینی بھی اختتام پذیر نہیں ہوتی۔ شاعر کے لیے وہ دن عید کے منظر سے کم نہیں جب اس کی محبوب سے ملاقات ہو جائے، اور دوسرا یہ کہ وہ اسے اپنی بزم میں بلا لے، یعنی اپنی محفل میں بلا لے۔ مگر شاعر ہر طرح سے ناکام و مایوس پھر رہا ہے، اسے محبوب کا وصل نصیب نہیں اور نہ ہی سر راہ اسے ملاقات کا موقع نصیب ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بار بار اس کے گھر کے چکر لگاتا ہے، اس کی گلی کے چکر کاٹتا ہے، مگر ہر بار اسے مایوسی کا سامنا ہی ہوتا ہے۔ اس حالت کو بیان کرتے ہوئے شاعر انتہائی مایوسی کے عالم میں کہتا ہے۔ یہاں پہ ہم یہ والا ایک حوالے کے لیے شعر شامل کر لیں گے۔ یہ نہ تھی ہماری قسمت کے وصال یار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا۔ تو مزید ہم لکھ سکتے ہیں کہ شاعر محبوب سے ملاقات کا شوقین ہے، وہ بار بار محبوب کے در پر جاتا ہے، اس کی بے رخی عاشق کو پریشان کر دیتی ہے، ناکامی اس کا مقدر بن گئی ہے، لیکن ملاقات کا شوق نہیں جاتا۔ وہ محبوب کے در پر جانا نہیں چھوڑتا، اسی امید پر کہ شاید محبوب سے ملاقات ہو جائے۔ گو کہ وہاں جا کر یہ احساس ہوتا ہے کہ محبوب کے در تک رسائی تو قدرے آسان ہے، لیکن اس کی محفل تک پہنچنا اور اس کا دیدار نصیب ہونا ناممکن ہے۔ اس حقیقت سے آشنا ہونے کے باوجود بھی اپنے عشق و جنون کے ہاتھوں مجبور ہو کر محبوب کے در کا بار بار طواف کرنے پر شاعر مجبور ہے، اور اب وہ کہتا ہے کہ میری حالت بڑی مضطرب اور بے قرار ہے، اور وہ صرف اس کا ایک جھلک دیکھنے کو بےتاب ہے۔ یہاں ہم یہ شعر شامل کر سکتے ہیں۔ تو اگر ہم کلام ہو جائے، ہم فقیروں کا کام ہو جائے۔ شعر نمبر 5 کو دیکھتے ہیں۔ میں جو بولا کہا کہ یہ آواز اسی خانہ خراب کی سی ہے۔
اس شعر کا مفہوم یہ ہے کہ شاعر چونکہ اپنے دل سے مجبور ہو کے بار بار اپنے محبوب کے در پر جاتا ہے اور وہاں جا کے بہانے سے اونچی آواز میں کچھ نہ کچھ بات کرتا ہے، لیکن محبوب سننے کے بعد صرف یہی کہتا ہے کہ یہ خستہ حال عاشق کی آواز معلوم ہوتی ہے، یعنی اس کی نظر میں اس کی اہمیت سوائے ایک آوارہ شخص کے اور کچھ نہیں۔ یعنی محبوب اس سے اس قدر بیزار ہے کہ اس کی حالت زار کو جانتے ہوئے بھی اس کی فریاد کو سن کر بھی جان بوجھ کر اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ ہم اگر اس کو بھی دیکھتے ہیں تو ہم بیٹے اسی طرح سے اس کو لکھیں گے۔ حوالہ شعر لکھنے کے بعد ہم مفہوم آپ کے لیے میں لکھ رہی ہوں، آپ نے تشریح میں اس کو تحریر نہیں کرنا۔ مفہوم ہم اس کا یہ لے سکتے ہیں کہ شاعر کہتا ہے کہ محبوب کو میں پسند نہیں، یعنی محبوب شاعر کو پسند نہیں کرتا، مگر اس شاعر کی اس کے بغیر زندگی ادھوری ہے، یا وہ اس کے بغیر زندگی کا تصور نہیں کر سکتا۔ وہ بار بار اس کے دروازے پہ جاتا ہے کہ شاید وہ میری اس آواز سن کر مجھے بلا لے، مگر وہ اسے خستہ حال عاشق سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ تو اگر ہم اس کی تشریح کریں تو ہم لکھ سکتے ہیں کہ شاعر محبوب کی بے رخی کا گلہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میرا محبوب رقیبوں کے ساتھ مل کر بے اعتنائی اور بے رخی پر اتر آیا ہے۔ شاعر اس شعر میں اپنی ناکام حسرتوں کا ذکر کرتا ہے جن کا مسلسل اس کے محبوب کے ہاتھوں خون ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرا محبوب مجھے اپنے سامنے تو دیکھنا دور کی بات میری آواز تک سننا پسند نہیں کرتا، جبکہ میں اس کے بغیر ایک لمحہ زندگی کا تصور نہیں کرتا۔ مرزا غالب اس بات کو یوں بیان کرتے ہیں، اس میں ہم یہاں پہ یہ شعر ایڈ کر سکتے ہیں۔ یہ مرزا غالب کا شعر ہے، آخر میں جو لکھا ہے، عاشقی میر طلب تمنا بے تاب، دل کا کیا کروں خون جگر ہونے تک۔ تو مزید ہم لکھیں گے کہ عاشق اپنے عشق کے ہاتھوں اتنی اذیتیں اور تکلیفیں اٹھا چکا ہے جن کی کوئی حد نہیں، لیکن محبوب پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ جسمانی اور روحانی تکالیف سہ سہ کر عاشق کی یہ حالت ہے کہ وہ سوکھ کر کانٹا بن چکا ہے، اس کے حلق سے آواز بھی مشکل سے نکلتی ہے، اور اس کا محبوب اس کی نکاحت زدہ آواز کو بڑی مشکل سے پہچانتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ آواز اسی خانہ خراب کی لگتی ہے۔ وہ پھر سے میرے در پر بھیک مانگنے چلا آیا، گویا وہ محبوب کو اپنے عاشق کی بربادی اور ویرانی سے کوئی سروکار نہیں۔ اسی حالت کو بیان کرتے ہوئے حالی بیان کرتے ہیں۔ حالی کا یہ شعر آپ یہاں ایڈ کر سکتے ہیں، جیتے جی موت کے تم منہ میں نہ جانا ہرگز، دوستو جی نہ لگانا ہرگز۔ اس کے علاوہ اگر آپ چاہیں تو ایک شعر یہ بھی اس شعر کے حوالے کے لیے بہترین ہے، اذیت مصیبت ملامت بلائیں تیرے عشق میں ہم نے کیا کیا نہ دیکھا۔ تو آخر میں ہم اس کو بیان کرتے ہوئے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ محبوب اپنے عاشق کی فریاد نہیں سنتا، نہ ہی اس کی طرف توجہ دیتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ میرا محبوب مجھ سے باتیں نہیں کرتا، اس کا باتیں نہ کرنا اس کے لیے پریشان کن تھا، گویا میری آواز سن کر جواب نہ دینا اور بے رخی دکھانا، غصے کا برملا اظہار کرنا، مجھے آوارہ مزاج کے نام سے پکارنا اس کے لیے میرے لیے بہت دکھ اور تکلیف کا باعث ہے۔ آخر میں آپ یہ ایک شعر ایڈ اس میں کر سکتے ہیں، کیوں سنے عرض مضطرب مومن صنم آخر خدا نہیں ہوتا۔ مطلب اس کا یہ مفہوم یہ ہے کہ جو خدا ہے وہی ہر انسان کی مشکل اور مصیبت میں اس کی آواز اس کی فریاد کو سنتا ہے، جبکہ صنم جو کہ پتھر کا بت ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا، اور وہ کسی بھی صورت میں کسی کی پریشانی نہیں سن سکتا۔ تو یہ مومن کا شعر ہے۔
تو امید ہے اسٹوڈنٹس آپ ان حوالہ جات اور مفہوم کی مدد سے اور جو میں نے آپ کو اس کی تشریح بیان کی ہے اس کی مدد سے آپ ان دونوں اشعار کی تشریح بخوبی لکھ سکیں گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔